اللہ وبرکاتہ۔ یہ مروڑ سے آواز نہیں آئی جب آپ کی؟ ماشاءاللہ۔ ابھی تو رات کا وقت ہے، تھوڑی سی گرمی تھوڑی سی کم ہے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے فضل و کرم اور احسان سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اس کے بعد میں تنظیم اسلامی کی جانب سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ موسم کی اس نسبتاً شدت کے باوجود آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے اور ہم اپنے سبق کو دہرانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ موضوع کی وضاحت بھی آ جائے گی، تفصیل بھی ابھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، مگر ایک ہمارا بھولا ہوا سبق کہ ہم ہیں کون اور ہمیں کس مقصد کے لیے زمین پر بھیجا گیا اور کس اعزاز کے ساتھ بھیجا گیا، مگر ساتھ ذمہ داری دے کر بھیجا گیا۔ اس پر انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے۔ موضوع تھوڑا عجیب بھی ہے، کلمہ طیبہ کا مفہوم اور اس کے تقاضے بھی۔ ہم تو مسلمان ہیں، ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، بچپن سے کلمہ پڑھتے آ رہے ہیں، تسبیحات میں کلمہ پڑھتے آ رہے ہیں، مسجدوں میں کلمہ لکھا ہوا ہے، کتابوں میں کلمہ لکھا ہوا ہے، مستقل ہماری زبانوں پر موجود ہے، تو ہم کو بھی کوئی کلمہ طیبہ کا مفہوم بتانے کی ضرورت ہے۔ تو میں دو چار واقعات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اندازہ کر لیں کہ کلمہ ہے کیا، پھر اس کا مفہوم جانیں گے تو بات اور واضح ہوگی انشاءاللہ۔ 14 صدیوں برس پہلے کی باتیں، اور مکہ مکرمہ ہے، سنگلاخ پہاڑ ہیں، تپتی ریت بھی ہے، اور وہاں سیدنا بلال کو لٹایا جاتا ہے اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے اس کلمے کو چھوڑ دو، اور ان بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ منہ سے خون کی الٹی جاری ہوتی ہے، ان پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے اس کلمے کی نفی کرو، اور وہ بلال کہتے ہیں احد احد، ایک اکیلا تنہا اللہ سبحانہ وتعالی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی الہ وہی معبود حقیقی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی کلمہ بلال نے پڑھا تھا رضی اللہ عنہ، یہ بیتی ہے بلال پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی کلمہ سمیہ نے پڑھا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، یہی کلمہ یاسر نے پڑھا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، مگر بی بی سمیہ پہلی شہادت ان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں، اور ابو جہل نے بڑی بے دردی سے معاذ اللہ ان کو شہید کیا تھا۔ پہلی شہادت نبی مکرم علیہ السلام کے مشن کی محنت کے دوران میں بی بی سمیہ کی رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسی کلمے پر تھے، اور ابو جہل جیسے بدبختوں کا تقاضا تھا اس کلمے کو چھوڑ دو، اس کی نفی کر دو۔ یہ مصیبتیں برداشت کرتے، مصائب کو جھیلتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ انہوں نے اتنا صبر کیا کہ کلمے پر جان دے دی ہے، کلمہ چھوڑا نہیں ہے۔
یہی کلمہ بلال کو جان دینے پر آمادہ کرتا ہے، یہی کلمہ سمیہ کو جان دینے پر آمادہ کرتا ہے. بڑی بھاری بات عرض کر رہا ہوں میں. یہی کلمہ سیدنا یاسر کو جان دینے پر آمادہ کرتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. مکے کے 13 برس پڑ جائیے، یعنی ان کا مطالعہ کر لیجئے، اس وقت کا مطالعہ کر لیجئے، حالات کا مطالعہ کر لیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام یہی کلمہ لے کر کھڑے ہوئے. 40 برس کے تھے، 40 برس تک حضور علیہ السلام انہی لوگوں کے درمیان میں زندگی گزارتے. لوگوں نے کہا یہ صادق ہیں، لوگوں نے کہا یہ امین ہیں، لوگوں نے کہا کہ یہ سچ بولتے ہیں، لوگوں نے آپ سے اپنے فیصلے کرائے، لوگوں نے حجر اسود آپ کے مبارک ہاتھوں سے نصب کروایا. کوئی مسئلہ لوگوں کو نہیں ہوا. لیکن جب آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، تو لوگوں نے مخالفت شروع کر دی. لوگوں نے کہا یہ تو مجنون ہے معاذ اللہ، لوگوں نے کہا ساحر ہے معاذ اللہ، قرآن کریم میں الفاظ نقل ہوئے. لوگوں نے کہا کذاب ہے معاذ اللہ. لوگوں نے آپ پر اوجڑی ڈالی، اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالی. آپ گھر میں مبارک گھر میں اپنے نماز میں ہوتے قیام اللیل میں بکری کی بچہ دانی گندگی پھینکی جاتی، سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈالی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹوں کو بچھایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کیا جاتا، آپ کے صحابہ کرام پر زندگی اجیرن کر دی گئی. یہ مکے کے 13 برس میں یہ معاملہ ہوا. 40 برس تک نہیں ہوا. 40 برس تک کہہ رہے صادق ہیں، امین ہے، سب کچھ کہا، لیکن جب آپ نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ تو مخالفت شروع ہو گئی. یہی کلمہ تھا ابو طالب کے پاس بار بار قریش کے سردار آتے. ایک حد ہو گئی تو ابو طالب نے حضور سے کہا اے بھتیجے، اب بڑھاپا بھی آ گیا، یہ بار بار آتے تمہاری قوم کے لوگ، مجھے سمجھاتے، تم ان کی بات مان لو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے چچا ایک کلمے کا تقاضا ہے ان سے، ایک کلمہ مان لیں، سارا عرب بھی ان کا، سارا عجم بھی ان کا، دنیا ان کے قدموں میں. تو ابو جہل کی بھی رال ٹپکی. اس سے کہا اچھا ایک کیا ایسے 10 کلمے مان لیں گے؟ اگر بتاؤ تو. عرب بھی ملے، عجم بھی ملے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ پیر پٹکتا ہوا اپنے لوگوں کو لے کر چلا گئی. تو مطلب کی باتیں ہو رہی. یہی کلمے کی دعوت مستقل حضور نے دی. اور ایک حد وہ آئی جب ابو طالب نے کہا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چچا میرے سیدھے ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں، تب بھی یہ کام یا تو پورا ہو کر رہے گا، یا اس کام میں اپنے آپ کو لگا کر اس دنیا سے چلا جاؤں گا، مگر یہ کام چھوڑ نہیں سکتا. یہ مکہ کی 13 برس پڑھتے چلے جائیں گے. ایک کلمہ وہاں پڑھا گیا تو یہ بلال رضی اللہ عنہ، یہ یاسر رضی اللہ عنہ، یہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے واقعات ہمارے سامنے. اور یہی کلمہ ابو جہل کو سمجھ آ گیا تھا. بہت توجہ سے سنیے گا. یہی کلمہ ابو جہل کو سمجھ آ گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ میری سرداری ختم، میری چودراہٹ ختم، میرا بڑا پن ختم، میری اکڑ ختم، مجھے سرنڈر کرنا پڑے گا، مجھے جھکنا پڑے گا. اس کلمے کو قبول نہیں کیا. چودراہٹ اس کو عزیز تھی، سرداری اس کو عزیز تھی، دنیا داری اس کو عزیز تھی. اور اس کلمے کو قبول کرنے کا مطلب کہ تم جھکو، رب کے سامنے جھکو اور محمد مصطفیٰ کی بات مانو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس سے ہضم نہ ہوا. اس ابو جہل نے اس کلمے کی مخالفت پر جان دی ہے. پتہ ہے نا آپ کو یہ بدر میں قتل ہوا ہے، اس قدر اس نے کلمے کی مخالفت کی. ایک درمیان کا طبقہ بھی ہے. ایک طرف صحابہ کرام میں جانے پیش کریں کلمے کی خاطر، ایک طرف ابو جہل اینڈ کمپنی اس طرح کے لوگ جانے دے رہے ہیں باطل کی خاطر. ایک درمیان کا گروہ تھا منافقین کا. زبان کا دعویٰ تھا. قرآن کہتا ہے لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے. یہ مفاد پرست منافقین تھے، مفاد پرست منافقین تھے جو دنیا کے مفادات کی خاطر مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتے، کافروں سے بھی بنا کر رکھتے. ذرا ادھر حالات بہتر ادھر چلے گئے، ذرا ادھر حالات بہتر ادھر چلے گئے. یہ مخلص نہیں تھے بلکہ دنیا پرست اور مفاد پرست تھے. اور کلمہ انہوں نے زبان سے قبول کیا، دل ان کا ایمان نہیں لایا. چنانچہ قرآن حکیم بتاتا ہے، سورہ نساء پڑھ جائیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے فرار، اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے فرار، اللہ کی راہ میں انفاق کرنے سے فرار، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے فرار. یہ ان کے جرائم کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ نساء میں، جہاں بار بار منافقین کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے. اس اعتبار سے جی میں آپ کو دعوت خطاب دوں، اس اعتبار سے غور کیجئے ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں. وہاں سیدنا بلال کو کلمے کے حوالے سے کیا کچھ جھیلنا پڑا وہ آپ کے میرے سامنے. آج آپ کے میرے شہر میں علاقے میں کوئی 1000 مرتبہ کلمے کی تسبیح پڑھنا شروع کرے نا تو لوگ آ کے پیر بھی دبائیں گے. بزرگ ہوگا تو بابا جی بھی کہیں گے، دعائیں بھی کرائیں گے، مٹھائی بھی پہنچائیں گے. گرمی ہوگی تو شربت بھی پلائیں گے. ہاں یا نا؟
ایک کلمہ بلال پڑھے تو کیا ہو رہا ہے، اور ایک کلمہ ہمارے کسی چوک پر بیٹھ کر کوئی پڑھے تو یہ ہوگا. کچھ گڑبڑ ہے، کچھ مسئلہ ہے. ابتدا میں شعر سنایا گیا، چومی گویم مسلمانم بالمرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں. اقبال کہتا ہے کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ کلمے کی مشکلات کیا ہیں. مشکلات اللہ سے مانگنی نہیں ہے، مگر ذرا ہمارے دعوے دیکھیں اور ہمارے معاملات و طرز عمل کو دیکھیں. بہرحال یہ تو تمہید تھی اس غور و فکر کی کہ ان واقعات سے ذرا سمجھیں. یہ کلمہ عجیب شے ہے. کوئی کلمے کی حمایت پر کلمے کی خاطر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اور کوئی معاذ اللہ کلمے کی مخالفت پر کمر بستہ ہو کر اس کے لیے جان دے دیتا ہے. یہ کلمہ آ کر حق اور باطل کا فیصلہ کرتا ہے. یہ کلمہ حق اور باطل کا معرکہ سجاتا ہے. یہ کلمہ جس کے دل میں اترے وہ جان دینے کو تیار ہوتا ہے. اور اس کلمے کی سمجھ ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگوں کو آ جائے تو وہ اس کی مخالفت پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ حق و باطل کا معرکہ آج بھی سجا ہے. ہاں، جب تک حق والے واقعتاً حق کے تقاضوں پر عمل نہ کریں، کوئی ریٹیلیشن، کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا، کوئی مخالفت کو رد عمل نہیں آئے گا، اور کوئی مارکہ سجے گا نہیں. یہ ہے جو دعوت فکر آپ کو میں نے تمہید کے طور پر دی ہے. دوسری بات، کیا ہمیں بھی کلمے کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ایمان لائے بیٹھے، ہماری تو ماں کی گود میں ہمیں کلمہ مل گیا، ہم تو مسلمان. تم کون؟ ہم مسلمان. جی ہاں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور مسلمان ہونا ابراہیم علیہ السلام سے کو پوچھے، اسماعیل علیہ السلام سے کو پوچھے. خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر ہو رہی ہے اور بلند ہو رہی ہے عمارت، اور دونوں والد اور بیٹا ان کے اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، ہماری جانب سے اپنی جناب میں قبول فرما دے تو خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے. ہم تو دعوے کر رہے ہیں، وہ مسلم بنائے جانے کی دعا کر رہے ہیں. اے اللہ ہم دونوں کو، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اپنا مسلم بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ کو کھڑا کر. اور جب دونوں باپ بیٹے کا مشہور واقعہ اللہ کہتا ہے بیٹے کو ذبح کر دو، کتنا آسان ہے واقعہ بیان کرنا. ذرا کوئی باپ اپنے بیٹے کے بارے میں سوچے تو صحیح. باپ بھی کون جو 100 برس کا بوڑھا ہو چکا، بیٹا وہ جو اکلوتا بیٹا 12-13 برس کا، واحد سہارا بظاہر بڑھاپے کا بننے جا رہا ہے، ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ذبح کر دو. اللہ اکبر. باپ ذبح کرنے کو تیار، بیٹا ذبح ہونے کو تیار. کیا لفظ آتا ہے قرآن میں؟ اسلام کا لفظ آتا ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. جب دونوں اسلام کی رویش پر آ گئے، جھک گئے، رب کا حکم ذبح ہونے کے لیے تیار اسماعیل، رب کا حکم ذبح کرنے کے لیے تیار ابراہیم علیہ السلام. اسلما، دونوں جھک گئے. یہ اسلام ہے، اللہ کا جو حکم آئے اس کے سامنے جھک جائیں. یہ پوری زندگی کا تقاضا ہے. اس لیے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبات میں، خطبہ نکاح کے موقع پر بھی اس کی تلاوت فرماتے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. جنازے میں کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ جس کسی کو تو ہمیں سے زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. وما توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کسی کو تو ہمیں سے وفات دے، اے اللہ ایمان کی حالت پر وفات دے. یہ ہم دعائیں کرتے ہیں جنازے کے موقع پر. تو مرتے دم تک اسلام کیا ہے؟ نماز میں جھکے، یہ بھی اسلام ہے. کاروبار میں جھکو اللہ کے حکم کے سامنے، یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر بھی دین کی مانو، یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے. میت کے موقع پر اپنی برادری کے رسم و رواج پر نہ چلو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق چلو، یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے. کاروبار کرنے بیٹھے ہو، سود کو چھوڑ دو، یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے. گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا، بہنوں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا. یہ بھی کس کا تقاضا ہے؟ اسلام کا تقاضا. ہم تو ڈنڈیاں مارتے ہیں نا، دیتے ہیں بہنوں کو حصہ.
اکثر لوگ تو نہیں دیتے، بیٹیوں کو دیتے ہیں نہیں دیتے، بیوہ کا ہڑپ کر جاتے، بھتیجوں کا مار جاتے ہیں، بھتیجیوں کا کھا جاتے ہیں، آیا نا؟ یہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے اس کو، یہ ہڑپ کر جانے کو حرام قرار دیا، یہ اسلام کے تقاضے ہیں۔ بہرحال تو دوسری بات میں نے عرض کرنا چاہی کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کلمے کا مفہوم اور تقاضا۔ ہمیں ماں کی گود میں اسلام مل گیا تو ہم بڑے مطمئن ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نا مال مفت جی دلے بے رحم، مفت میں ملا تو اس کی قدر نہیں کرتے ہم لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب سوال ہے کہ کیا ہم لوگوں کو بھی کلمے کا مفہوم جاننے کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کہتا ہے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ابھی ذکر ہوا تھوڑی دیر پہلے کہ منافق زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان تو کہلاتا ہے، سچا مسلمان وہ نہیں ہوتا، اور وہ دین کے تقاضوں سے بھاگتا ہے، فرار اختیار کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ زبان کے دعوے رکھتا ہے، دل کا ایمان نہیں رکھتا۔ جبکہ اللہ ماننے والوں سے فرماتا ہے ایمان لاؤ۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل کی گئی۔ کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان والو ایمان لاؤ کیا مطلب؟ محض زبان کا دعویٰ نہ کرو، دل سے ایمان لاؤ۔ بچپن سے ہمیں یاد ہے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، زبان کا اقرار بھی ضروری، دل کی تصدیق بھی لازم ہے، اور جس بات کی قدر دل میں ہوتی عمل ثبوت پیش کرتا ہے۔ جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم، کو ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہا ہے، MBA کر رہا ہے، 15 16 گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں نا، کبھی کھانے کا خیال بھی نہیں رہتا، شادی بیاہ میں جانے کا، تقریبات میں جانے کا خیال بھی نہیں، او جی کیا ہے جی بچے کے ایگزامز ہو رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی، شادی کی تاریخ طے کرنی ہے جی، بچوں کے امتحان نہیں ہونے چاہیے دنوں میں، یعنی شادی کی تاریخ وہ طے کرنی کہ جب بچوں کے امتحانات نہ، بڑی فکر ہے نا جی۔ تو اتنی محنتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ دل میں قدر ہے کہ ڈاکٹر بنے گا تو اچھی کمائی، لائر بنے گا تو اچھی کمائی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا تو اچھی کمائی، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، بڑے ارمان ہوتے ہیں نا۔ آدمی اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچے کی تعلیم کے خرچے پورے کر رہا ہوتا ہے نا، کیوں؟ بڑا ہو جائے گا، کمانے والا بن جائے گا، ہاں یا نا؟ تو اس بچے کے دل میں بھی پڑھائی کی قدر اور آئندہ کی کمائی کی قدر ہوتی ہے۔ وہ 16 گھنٹے پڑھائی کرتا ہے۔ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسرے شہروں ملکوں میں چلے جاتے ہیں، کیوں؟ ارے بھائی دوسرے شہر میں، بڑے شہر میں جاؤں گا تو کمائی زیادہ ہوگی، دوسرے ملک میں جاؤں گا، باہر جاؤں گا تو کمائی زیادہ ہوگی۔ ایسے ہی ہے نا۔ وہ الگ بات ہے کہ اب ٹھکائی بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ مڈ ایسٹ میں ٹھکائیاں ہوئی ہیں اور جگہوں پر پٹائیاں ہوئی ہیں، ہوش ٹھکانے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بہرحال وہ اپنی جگہ مسئلہ ہے، لیکن عرض کرنے کا مطلب جس بات کی دل میں قدر ہوتی ہے عمل ثبوت پیش کرتا ہے۔ تو اگر ایمان دل میں ہوگا، کلمہ دل میں ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا نا۔ بلال جان، بڑی بھاری باتیں کر رہا ہوں میں، بلال جان دے دیں گے کلمہ نہیں چھوڑیں گے، قدر دل میں۔ سمیہ جان دے دیں گی، کلمہ نہیں چھوڑیں گی، قدر دل میں۔ یاسر جان دے دیں گے، کلمہ نہیں چھوڑیں گے، قدر دل میں ہے۔ آج ہمارے دل میں کتنی قدر ہے، توجہ کر لیجئے گا۔ اور صرف کلمہ نہیں، کلمے کے تقاضوں کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث میں آیا مومن کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ہاں نماز میں بھی پکا ہو، معاملات میں بھی پکا ہو، کردار میں بھی اچھا ہو، حقوق العباد میں بھی ٹھیک ہو، امت والے کام میں بھی ٹھیک ہو، جس کی زندگی بتائے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کی زندگی بتائے اس کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زندگی بتائے اس کے دل میں اللہ کے دین کی قدر ہے، اس کی زندگی بتائے کہ اس کے دل میں اللہ کے کلام کی قدر ہے۔ آج ہماری زندگیاں بتا رہی، ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اسلام یاد آ رہا ہے، ہمیں دیکھ کر لوگوں کو دین یاد آ رہا ہے، ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ رہا ہے، ہمیں دیکھ کر لوگوں کو قرآن یاد آ رہا ہے، ہمیں دیکھ کر لوگوں کو محمد مصطفیٰ یاد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کر لیں۔ اب آئیے اس کلمے کے تقاضوں کو تھوڑا کھولیں۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کا عام ترجمہ ہے معبود، بالکل ٹھیک ہے، بات کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
یہی ترجمہ ہے نا اس کا، ہم سب کو یاد ہے. تو اس کلمے میں دو الفاظ یا اصطلاحات ہیں، ان کو ہم تھوڑا کھولیں گے. دو اصطلاحات اور الفاظ کو کھولیں گے. تقاضے تین سامنے آئیں گے. کتنے؟ تین. انشاءاللہ ابھی تفصیل آ جائے گی لیکن تھوڑی وضاحت کے ساتھ. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت یہی تھی، تمہارا معبود واحد اللہ ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سورہ اعراف آیت نمبر 59. نوح علیہ السلام کے الفاظ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. لیکن الہ کا لفظ کئی مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے. الہ عربی اسلوب میں اس ہستی کو بھی کہتے ہیں جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، اسے بھی کہتے ہیں جس سے توقعات اور امیدیں وابستہ کی جائیں، اسے بھی کہتے ہیں جس کے لیے محنت سب سے بڑھ کر کی جائے، اور اسے بھی کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. آخری مفہوم ہمارے ذہن میں ہے، اس کو بھی کھولیں گے اور انشاءاللہ. تو وہ جس سے سب سے بڑھ کر محبت، جس سے سب سے بڑھ کر توقعات، جس کے لیے سب سے بڑھ کر محنتیں، اور جس کی عبادت کی جائے. ان سارے مفاہیم کا اصل اطلاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. محبت پتہ نہیں کس کس سے لوگ کر رہے ہیں. کوئی کسی کی زلفوں کا اسیر ہے، کوئی ناجائز محبتوں کے فریب میں مبتلا ہے، کوئی مال کا بت بنا کر سیوا کر رہا ہے، پوجا پاٹ کر رہا ہے، کوئی اقتدار کی ہوس کا بھوکا ہے، کوئی شہرت کا بھوکا بنا ہوا ہے. نہ، سب سے بڑھ کر محبت کس سے؟ اللہ سے. اور آج ہم بہت مس کر رہے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 165، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. یہ کائنات بنانے والا، چلانے والا، کروڑ نعمتیں دینے والا، ماں باپ کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈالنے والا، بغیر مانگے یہ وجود عطا کرنے والا، اس وجود میں کئی اعضاء جو اس کی قدرت کے نظارے ہیں عطا کرنے والا، اس کائنات کو ہمارے لیے سجانے والا، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا، ہماری حاجات کو پورا کرنے والا، ہماری حفاظت کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمارا مالک کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. آج تو اتنا بھی ٹائم لوگ نہیں دے رہے اللہ کو جتنا اسمارٹ فون اور موبائل فون کو دے رہے ہیں. ہاں یا نا؟ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کس کس کی کال آتی ہے، کتنا ہمیں انتظار رہتا ہے، جب تک جواب نہ دیں سکون نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ اور 5 مرتبہ ایک کال آتی ہے، اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، اور وہ ایسی جاری ہوتی ہے. ہیں ہم مسلمان؟ 5 نمازیں کئی تعداد بڑی ہے جو ضائع کر رہی ہے، مگر ہیں کون ہم؟ ہیں مسلمان. موبائل کی ہر کال کی جواب دیں گے، اللہ کی کال کی جواب؟ جمعے کی 2 رکعت بس چھٹی، یا چلو 4 پڑھ لی، 5ویں چھوڑ دی. کون سی؟ بولیں فجر. عشاء کیوں پڑھی؟ اللہ کا حکم. تو فجر کا حکم کس کا ہے جی؟ اللہ کا نہیں ہے. تو عشاء آسان لگی اس لیے پڑھ لی، فجر مشکل لگی اس لیے چھوڑ دی. تو حکم کی پیروی ہو رہی ہے، آسانی کی پیروی ہو رہی ہے؟ یہ بھی گڑبڑ ہے بھائی. بات سمجھ آ رہی؟ عشاء آسان لگی تو پڑھ لی، فجر مشکل لگی تو چھوڑ دی. حکم کی پیروی ہے، آسانی کی پیروی؟ کڑوی بات ہے. کبھی کوتاہی ہو جائے گا الگ بات، طے کیا ہوا آنا ہی نہیں فجر میں، بڑی خطرناک بات. بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس سے سب سے بڑھ کر محبت ہو، الہ اسے کہتے ہیں، اور اس کا کامل اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر. اور آج یہ سارا فساد، بے عملی، دین سے دوری، احکامات کی پامالی، گناہوں کی کثرت، وجہ اللہ کا تعارف حاصل نہیں، اللہ کی محبت دل میں نہیں، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر نہیں. اللہ پہلا تعارف اپنا کیا رکھتا ہے سورۃ الفاتحہ میں؟ الحمد للہ رب العالمین. یہ اس کی محبت کی بنیاد ہے. وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. جتنا اس پر غور کریں گے اس کی محبت میں اضافہ ہو. بہرحال تو الہ کا ایک مفہوم جس سے محبت ہو، اور وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے ہونی چاہیے. الہ کا ایک مفہوم جس سے توقعات وابستہ ہو. مشرکین اپنے بتوں کو الہ یا آلہہ اس کی جمع بنائے بیٹھے تھے. الہ کی جمع آلہہ، ان سے ہونے کو ہوتا ہے؟ نہ، سب کچھ میرے اور آپ کے رب کے حکم سے ہوتا ہے. وہ النافع ہے، کل نفع کا اختیار اس کے پاس. الضار، کل نقصان کا اختیار اس کے پاس.
نمازوں کے بعد ہم دعائیں کرتے ہیں، حدیث میں ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو تو عطا فرمانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار کام آنے والا نہیں ہے۔ کیا شب و روز کے معاملات میں یقین ہے ہمارا؟ روٹی کون دیتا ہے؟ ہاں، کپڑا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو چودھری کے چکر میں کیوں پڑے رہتے ہیں؟ مائی باپ تو اس کو بنا کر بیٹھے ہوئے، وڈیرے کو بنا کر بیٹھے ہوئے، سیٹھ کو بنا کر بیٹھے ہوئے، جاگیردار کو بنا کر بیٹھے ہوئے، سرمایہ دار کو بنا کر بیٹھے ہوئے۔ ایسی اس کی مان جیسے اللہ کی مانی جاتی، ایسی توقع رکھنا جیسے اللہ سے رکھی جاتی۔ یہ سارے بیچارے محتاج ہیں، کھانے کے، پینے کے، ہوا کے، واش روم جانے کے، بیت الخلا جانے کے محتاج ہیں۔ ان محتاجوں سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ الصمد کون ہے؟ اللہ، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تفصیل بہت ہو جائے گی، آگے چلتے ہیں۔ تو الہ جس سے محبت سب سے بڑھ کر، الہ جس سے توقعات سب سے بڑھ کر، الہ جس کے لیے محنتیں سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ آج کو محنتیں کاروبار کے لیے ہیں، نوکریوں کے لیے ہیں، ایک حد تک ٹھیک ہے کہ رزق حلال کمانا ہے، مگر کمانا ہی فرض نہیں ہے، فرائض اور بھی ہیں، ذمہ داریاں اور بھی ہیں۔ کوئی تعلیم کے سسٹم ایک حد تک ٹھیک ہے، مگر پڑھائی کو اوڑھنا بچھونا بنا لی اور اللہ کے احکامات اور رسول علیہ السلام کی تعلیم و تقاضوں کو فراموش کر رہے ہیں، یہ پڑھائی جو ہے وبال جان بن جائے گی، کمائی جو ہے وبال جان بن جائے گی۔ وہ جس کے لیے سب سے بڑھ کر محنت ہو اس کو الہ کہتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی محنتوں کا ذکر آیا سورہ انعام آیت نمبر 162، قربانی کے موقع پر بھی یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، حتیٰ کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ تو محنت سب سے بڑھ کر اس کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کو ہم کتنا یاد رکھتے ہیں، غور کر لیں، اس کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں۔ برادری والوں کی ناراضگی کو خوف ہوتا ہے نا، برادری والے ناراض ہو جائیں گے۔ شادی اگر شادی کریں گے، کیا شادی اگر شادی کریں گے برادری والے ناراض ہو جائیں گے۔ میت کے موقع کی بدعات جو رسومات خرافات ہم نے شامل کر رکھی چھوڑ دیں گے، برادری والے ناراض ہو جائیں گے۔ گھر میں پردے کا حکم نافذ کریں گے تو خاندان والے ناراض ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا خوف ہے برادری والوں کا، اور برادری والوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مرنے کے بعد جواب کس کو دینا ہے؟ برادری والوں کو، اللہ کو۔ اس کا کتنا خوف ہے، اس کی ناراضگی کا کتنا خوف ہے۔ اللہ قرآن میں بڑی سخت بات بیان فرماتا ہے سورہ توبہ میں، اتخشونہم، کیا تم لوگوں سے خشیت رکھتے ہو، خوف رکھتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اسی کا خوف رکھو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ تو تیسری بات تھی کہ جس کے لیے سب سے بڑھ کر محنت ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، کہ ساری زندگی کی محنت یہ ہو کہ اللہ کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر یہ زندگی گزاری جائے۔ سب کچھ کرنے کے بعد سب کچھ مل بھی جائے اور اللہ نہ ملے تو زندگی کیا ہے جی؟ برباد۔ اور اگر اللہ مل جائے، بظاہر کچھ نہ ملے، سب کچھ مل جائے۔ تو کیا میری، پہلے میں اور پھر آپ، ہماری زندگی کا محور یہی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الہ کا چوتھا مفہوم، پہلا تھا محبت کے تعلق سے، دوسرا تھا توقعات اور امید رکھنے کے تعلق سے، تیسرا تھا محنتیں کرنے کے تعلق سے، اور اب چوتھا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ یہ مفہوم ہم سب کو معلوم ہے لیکن اس کو بھی کھولنے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں۔ معبود کا لفظ عبد سے بنا ہے، عبد کا ترجمہ بھی ہمیں یاد ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو۔ کس کو جی؟ غلام، 24 گھنٹے کا غلام۔ ایک ہوتا ہے ملازم، 8 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا، اور اگر اس کو ہم نے کوئی صفائی ستھرائی کے لیے رکھا ہوا ہے گھر کی،
تو وہ گٹر صاف نہیں کرے گا، وہ کہے گا جمعدار کا کام ہے، میرا کام نہیں۔ کسی کو ڈرائیوری کے لیے رکھا ہوا ہے، ڈرائیونگ کرنے کے لیے، تو وہ صفائی ستھرائی نہیں کرتا عام طور پر، میرا کام نہیں، آپ نے مجھے ڈرائیور بنا کے رکھا ہے، ڈرائیور کے کام لو، پیسے دو، اس کے ختم۔ ملازم ہوتا ہے مخصوص کام کے لیے، مخصوص وقت کے لیے۔ غلام کتنے گھنٹے کا غلام ہوتا ہے؟ ہاں، تو اللہ کتنے گھنٹے معبود ہے ہمارا؟ پکی بات ہے، بڑی بھاری بات ہے۔ اللہ 24 گھنٹے معبود ہے ہمارا۔ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے جمعے کی 2 رکعت تک، جمعے کا 1 گھنٹہ، 5 وقت کی نماز کے 2 گھنٹے اللہ میرا معبود ہے، چلو رمضان کا 1 مہینہ اللہ میرا معبود ہے، باقی چھٹی، کہہ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو اللہ معبود ہے 24 گھنٹے، تو عبادت کتنے گھنٹے کرنی؟ ہاں جی، یہ ہے خطرناک بات۔ یہ ہے جس کو اقبال کہہ رہے کہ چومی گویا مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے اس کی مشکلات کیا ہے۔ اب مسجد میں بھی معبود کون ہے؟ اللہ۔ گھر میں بھی معبود؟ ہاں، بات تو کریں گھر میں ذرا، کہ گھر میں حرام کمائی نہیں آئے گی، گھر میں پردہ چلے گا، شرعی پردہ، رواجی پردہ نہیں ہمارے علاقوں کا، شرعی پردہ۔ دیور سے بھی، ہاں، بھاوج کا پردہ ہے، اور بہنوئی کا بھی سالی سے پردہ ہے۔ یہ ذرا چند کلومیٹر دور بھارت ہے، وہاں سے جملے آتے ہیں وہ فلاں آدھی گھر والی، پتہ ہے نا، بہنوئی نے تو یہ بنا کے رکھا ہوا اس کو، استغفر اللہ۔ اور اللہ کی شریعت بتاتی ہے کہ بہنوئی کا بھی سالی سے پردہ ہے۔ یہ پردے کی بات گھر میں کرے تو پتہ چلے، گھر میں حرام نہیں آئے گا، چاہے کم پہ گزارا کرنا پڑے، یہ بات گھر میں کرے تو پتہ چلے گا۔ اور اللہ کی عبادت پہ 24 گھنٹے ہیں، اور اللہ نے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ عبادت 24 گھنٹے کے لیے ہے۔ یہ عبادت 24 گھنٹے کے لیے، اس میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج بھی شامل ہے، اس میں خوشی غمی کے مواقع بھی شامل ہیں، اس میں کاروبار اور ملازمت بھی شامل ہے، اس میں گھر کی زندگی بھی شامل ہے، اس میں اخلاق کے رویے بھی شامل ہیں، اس میں بندوں کے حقوق بھی شامل ہیں، اس میں چھوٹوں کی ساتھ شفقت اور بڑوں کے ساتھ ادب بھی شامل، اس میں پڑوس اور رشتہ داروں کا حق بھی شامل، اس میں اپنے کردار کو درست رکھنا بھی شامل، اس میں جھوٹ سے، خیانت سے، وعدہ خلافی سے، غبن سے، دھوکے سے، ملاوٹ سے، رشوت سے، سود سے، حرام سے اپنی آمدن کو پاک رکھنا بھی شامل ہے۔ پوری زندگی آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ کر کے دیکھیں تو پھر پتہ چلے۔ بہرحال ہم مزے میں آج آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے، کوئی مخالفتیں نظر نہیں آ رہی، کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ ہم کول انگلش میں کہتے ہیں، کول ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے۔ ورنہ یہ کلمہ کھڑا کرتا ہے بندے، یہ کلمہ بندے کو استقامت دیتا ہے۔ اور ہاں، پھر اس کلمے کی مخالفت بھی آتی ہے۔ محمد مصطفیٰ پر آئیے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی کون بچتا ہے؟ اگر ہم کول ٹھنڈے ٹھنڈے چلتا ہے جی، بچے نماز نہیں پڑھے، چلتا ہے، نہیں چلتا۔ اللہ پوچھے گا تمہارے بالغ بچوں کے بارے میں، نماز کے لیے کھڑا کیوں نہیں کیا؟ اللہ پوچھے گا دنیا کی تعلیم دلوائی، میرے دین کی تعلیم کیوں نہ دلوائی؟ چل رہی گھر میں بے پردگی، عورتیں گھر سے اگر بے پردہ خدا نہ خاصہ کہیں نکل رہی، اللہ پوچھے گا مردوں سے، ذمہ داری تھی تمہاری، یہ اللہ کے نہیں چلے گا۔ ہمارے یہاں چلتا ہے تو چلے۔ وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ بارڈر کے اس طرف، بارڈر کے اس طرف شادی بیاہ میں کوئی فرق ہے؟ ہاں، بس وہ ان کا پنڈت پڑھتا ہے جنتر منتر، ہمارے مولوی صاحب پڑھتے ہیں 4 آیتیں، بس باقی کوئی فرق نہیں۔ کلمہ فرق لاتا ہے، اور فرق نہیں آ رہا تو اپنے کلمے کا جائزہ لینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ بارہ تفصیل تو بہت ہوگی، یہ پہلا حصہ کلمے کا، الہ جس سے محبت سب سے بڑھ کر، الہ